بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ درود و سلام ہو ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ناظرین، آج ہم ایک ایسے گناہ کے بارے میں گفتگو کرنے جا رہے ہیں جسے اسلام نے نہایت سنگین، تباہ کن اور معاشرے کو برباد کرنے والا جرم قرار دیا ہے، اور وہ ہے زنا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کے دور میں فحاشی، بے حیائی اور گناہوں کے اسباب اس قدر عام ہو چکے ہیں کہ بہت سے لوگ دانستہ یا نادانستہ اس عظیم گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس سے بھی زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ اب ان کی مغفرت ممکن نہیں، حالانکہ اسلام مایوسی کا دین نہیں بلکہ امید، رحمت اور توبہ کا دین ہے۔ البتہ اس حقیقت کو ہرگز نہیں بھولنا چاہیے کہ زنا، اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی ایمان کے لیے سخت خطرہ اور دنیا و آخرت کی رسوائی کا سبب ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے اس کے قریب جانے سے بھی منع فرمایا ہے، کیونکہ یہ بے حیائی اور نہایت برا راستہ ہے۔ احادیث مبارکہ میں بھی زنا کی سخت وعیدیں بیان ہوئی ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ شادی شدہ زانی پر 7 آسمان اور 7 زمینیں لعنت کرتی ہیں، اور جہنم میں اس کی شرمگاہ سے ایسی بدبو اٹھے گی جس سے اہل جہنم بھی تکلیف محسوس کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زنا کرنے والا زنا کرتے وقت مومن نہیں رہتا، چوری کرنے والا چوری کرتے وقت مومن نہیں رہتا، اور شراب پینے والا شراب پیتے وقت مومن نہیں رہتا۔ اس حدیث مبارکہ کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، بلکہ اس وقت اس کے ایمان کا نور اور کمال انتہائی کمزور ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اتنے بڑے گناہ کی جرأت کرتا ہے۔ اسی لیے ہر صاحب ایمان کو چاہیے کہ وہ اس گناہ کی سنگینی کو سمجھے، اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کرے اور اپنے نفس کو خواہشات کے پیچھے چلنے سے روکے۔ لیکن اگر کوئی شخص اس گناہ میں مبتلا ہو چکا ہے تو اسے ہرگز مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالی کسی رحمت اس کے گناہوں سے کہیں زیادہ وسیع ہے، اور یہی وہ امید ہے جس پر ہم آئندہ حصوں میں قرآن و حدیث کی روشنی میں تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ سچی توبہ کیسے کی جاتی ہے؟ اللہ تعالی کن لوگوں کی توبہ قبول فرماتا ہے، اور ایک گنہگار کس طرح دوبارہ پاکیزہ زندگی کی طرف لوٹ سکتا ہے؟ ناظرین، جب ہم زنا کی سنگینی کو جان لیتے ہیں تو ایک نہایت اہم سوال سامنے آتا ہے کہ اگر کوئی شخص اس گناہ میں مبتلا ہو جائے تو کیا اس کے لیے واپسی کا راستہ باقی رہتا ہے؟ کیا اللہ تعالی ایسے شخص کو بھی معاف فرما دیتے ہیں؟ اس کا جواب قرآن و حدیث نہایت واضح انداز میں دیتے ہیں کہ ہاں، اگر توبہ سچی ہو تو اللہ تعالی ہر گناہ کو معاف فرما سکتے ہیں۔ اسلام مایوسی نہیں بلکہ امید کا پیغام دیتا ہے۔ انسان خطا کا پتلا ہے، اس سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالی کے نزدیک
بہترین انسان وہ نہیں جو کبھی گناہ نہ کرے، بلکہ وہ ہے جو گناہ کے بعد فوراً اپنے رب کے سامنے جھک جائے، اپنی غلطی پر شرمندہ ہو، آنسو بہائے، معافی مانگے اور آئندہ اس گناہ کی طرف نہ لوٹنے کا پختہ عزم و ارادہ کرے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بنی آدم خطا کار ہے اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو کثرت سے توبہ کرنے والے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ گناہ پر ندامت ایمان کی علامت ہے، بلکہ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الندم توبۃ، یعنی گناہ پر سچی ندامت ہی توبہ ہے۔ جب بندہ اپنے کیے پر دل سے شرمندہ ہو جاتا ہے، گناہ کو فوراً چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالی سے اخلاص کے ساتھ معافی مانگتا ہے اور دوبارہ اس گناہ کی طرف نہ جانے کا مضبوط ارادہ کر لیتا ہے، تو اللہ تعالی اس کی توبہ قبول فرما لیتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالی اپنے گناہگار بندوں کو انتہائی محبت بھرے انداز میں مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنُطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، یعنی آپ کہہ دیجئے، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، یقیناً وہی بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ غور کیجئے، یہاں اللہ تعالی نے صرف چھوٹے گناہوں کا نہیں بلکہ تمام گناہوں کی مغفرت کا وعدہ فرمایا ہے، بشرطے کہ بندہ سچے دل سے اپنے رب کی طرف رجوع کرے۔ یہی نہیں بلکہ قرآن کریم میں ایک اور عظیم بشارت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، یعنی بے شک اللہ تعالی توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ذرا تصور کیجئے، جو شخص کچھ دیر پہلے اللہ کی نافرمانی کر رہا تھا، اگر وہ سچے دل سے توبہ کر لے تو وہی شخص اللہ تعالی کا محبوب بن جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جو شخص گناہ سے سچی توبہ کر لے وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ اس لیے شیطان کی سب سے بڑی چال یہی ہوتی ہے کہ وہ انسان کو گناہ کے بعد مایوسی میں مبتلا کر دے، لیکن ایک مومن کبھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتا، بلکہ ہر حال میں اپنے رب کے دروازے پر دستک دیتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کا رب غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے، توبہ قبول کرنے والا بھی ہے اور اپنے بندوں پر بے حد مہربان بھی ہے۔ ناظرین، جب بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو صرف اس کے گناہ ہی معاف نہیں ہوتے، بلکہ اللہ تعالی اس کی توبہ پر ایسی خوشی کا اظہار فرماتے ہیں جس کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت مؤثر انداز میں بیان فرمائی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی اپنے بندے کی توبہ سے اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں جو کسی سنسان بیابان میں اپنی سواری اور اس پر رکھا ہوا تمام سامان کھو بیٹھے،
ہر طرف تلاش کرنے کے بعد مایوس ہو کر ایک درخت کے نیچے لیٹ جائے، پھر اچانک آنکھ کھلے تو دیکھے کہ اس کی سواری اس کے سامنے کھڑی ہے۔ اس خوشی کی شدت میں وہ بے اختیار یہ کہہ بیٹھے، اے اللہ، تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں، حالانکہ وہ صرف خوشی کی شدت میں الفاظ بدل بیٹھا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی اپنے بندے کی توبہ پر اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ ذرا سوچئے، جس رب کی نافرمانی کی گئی، وہی رب اپنے بندے کے پلٹ آنے پر خوشی کا اظہار فرماتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اس کی رحمت اور شفقت کا اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تمہارے گناہ آسمان اور زمین کے درمیان کی وسعت کو بھر دیں، پھر تم سچے دل سے اللہ تعالی سے مغفرت مانگو تو وہ تمہیں معاف فرما دے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا، اگر تم گناہ کرنا ہی چھوڑ دو تو اللہ تعالی ایسی قوم پیدا فرمائیں گے جو گناہ کرے گی، پھر اپنے رب سے معافی مانگے گی اور اللہ تعالی انہیں بخش دیں گے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ انسان گناہوں کی جرأت کرے، بلکہ اس کا مقصد اللہ تبارک و تعالی کی بے پایہ رحمت کو بیان کرنا ہے کہ وہ اپنے بندوں کی توبہ کو کس قدر پسند فرماتا ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ سچی توبہ صرف زبان سے استغفر اللہ کہہ دینے کا نام نہیں، بلکہ اس کی بنیادی شرائط ہیں۔ سب سے پہلے گناہ کو فوراً چھوڑ دینا، پھر اپنے کیے پر دل کی گہرائی سے شرمندہ اور نادم ہونا، اللہ تعالی کے سامنے عاجزی سے معافی مانگنا اور پوری سچائی کے ساتھ یہ پختہ ارادہ کرنا کہ آئندہ کبھی اس گناہ کی طرف واپس نہیں لوٹیں گے۔ اگر کسی گناہ کا تعلق بندوں کے حقوق سے ہو تو ان کے حقوق ادا کرنا یا ان سے معافی مانگنا بھی ضروری ہے۔ جب یہ شرائط پوری ہو جائیں تو بندہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کا امیدوار بن جاتا ہے، اور وہی شخص جو کل گناہوں کی تاریکی میں بھٹک رہا تھا، آج توبہ کی برکت سے نور ایمان اور اللہ تعالی کی محبت حاصل کر لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک بندے مومن کو نہ اپنے گناہوں پر غرور کرنا چاہیے اور نہ ہی اللہ تعالی کی رحمت سے مایوس ہونا چاہیے، بلکہ ہر لمحہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ کامیابی اسی میں ہے کہ انسان زندگی کے ہر موڑ پر اللہ تعالی سے اپنا تعلق مضبوط کرے اور اسی کی اطاعت میں اپنی باقی زندگی گزارنے کا عزم کرے۔ ناظرین، سچی توبہ صرف زبان سے استغفار کرنے کا نام نہیں، بلکہ اس کے بعد اپنی زندگی کو بدلنا بھی ضروری ہے۔ اگر واقعی اللہ تعالی کی رضا چاہتے ہیں تو جن گناہوں میں مبتلا تھے انہیں فوراً چھوڑ دیں، اس گناہ پر دل سے نادم ہو، آئندہ کبھی اس کی طرف نہ لوٹنے کا پختہ عزم کریں، اور جس شخص یا ماحول نے گناہ تک پہنچایا اس سے مکمل دوری اختیار کریں۔ بری صحبت، فحش مواد، بے پردگی اور ہر اس چیز سے بچیں
جو زنا کی طرف لے جاتی ہو، جبکہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں، قرآن کریم کی تلاوت، 5 وقت کی نماز، کثرت استغفار اور اللہ تبارک و تعالی سے گڑ گڑا کر دعا کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ خصوصاً یہ احساس ہمیشہ دل میں تازہ رکھیں کہ اللہ تعالی ہر وقت مجھے دیکھ رہے ہیں اور ایک دن اسی کے حضور اپنے ہر عمل کا حساب دینا ہے۔ وضو کا اہتمام کریں، مسنون دعائیں پڑھیں اور اپنے نفس کی اصلاح کے لیے مسلسل اللہ تعالی سے مدد مانگتے رہیں۔ یاد رکھیں، جو شخص اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی طرف پلٹ آتا ہے، اللہ تعالی نہ صرف اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں بلکہ اسے اپنا محبوب بھی بنا لیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر قسم کے گناہوں، خصوصاً زنا جیسے کبیرہ گناہوں سے محفوظ فرمائے، سچی اور نصوح توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور پاکیزہ، باحیا اور تقوی والی زندگی نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ بیان مفید لگا ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسروں تک بھی یہ نصیحت پہنچے۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں اللہ تعالی کے اسماء حسنی میں سے کوئی ایک مبارک نام ضرور لکھیں۔ اللہ تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔